اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام طلاب عزیز، خدا وند عالم کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں معارف دین بیان کرنے اور سننے کی اور اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا ارکان اسلام، آج سے ہم جس درس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام۔ میں ابتدا میں ہی یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہماری بحث جو ہے، یہ جو سابقہ عموماً بحثیں کی جاتی ہیں تاریخی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، اس حد تک جو ہے یہ محدود نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک نئے اور علمی انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ ہر درس اس کا 20 منٹ سے نزدیک یا کم ہو۔ تو خدا سے انشاءاللہ توفیق چاہیں گے کہ اس میں خدا وند عالم ہماری نصرت فرمائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس مہدی دوراں حجت خدا، ان کے غیبت، انتظار، فلسفہ انتظار، خود امامت اور مہدویت کا نظریہ اور اس کے حقائق، اس پر گفتگو کر سکیں۔ دوسرا عرض کرتا چلوں کہ ہماری اس بحث کا جو اصلی لب لباب کی سے ہم استفادہ کریں گے وہ میں نے عرض کیا تھا آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حافظہ اللہ اور رہبر عزیز اور آیت اللہ مصباح یزدی، ان کے جو ناب علوم کے چشموں سے ہم نے استفادہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہوگا یا شاید ہو سکتا ہے 2 مقدمے۔ اس کے بعد ہماری بحث کی سیری ہوگی کہ پہلے خود امامت کا تعارف کرایا جائے گا۔ امامت بمعنی عام، کل امامت کسے کہتے ہیں، امامت کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے مربوط جو بحثیں ہوں گی وہ ختم کر کے کچھ دروس میں، اس کے بعد ہمارا جو اصلی موضوع ہوگا وہ امامت خاص امام مہدی علیہ السلام، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ان کی معرفت کے حوالے سے، جہالت کے حوالے سے، حقیقی زندگی کے حوالے سے، فلسفہ انتظار کے حوالے سے، وظائف منتظرین اور ان کے درجات، ان کے مقامات، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے اصل بحث کا جو تعارف میں کراؤں گا، یہاں سے شروع کروں گا کہ ایک ہے عقیدہ مہدویت۔ عقیدہ مہدویت میں یعنی نظریہ مہدویت، یہ جو نظریہ اور عقیدہ مہدویت ہے، اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ ہر مذہب بلکہ ہر دین میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، ایک نجات دہندہ کا جو کہ آخر الزمان میں آئے گا، انسانیت کو نجات دے گا، عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اور یہ اس میں سارے ادیان اور مذاہب تقریباً متفق علیہ یہ نظریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاذ کچھ لوگ ہوں جن کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن کم از کم نہ فقط ادیان الہی میں، مذاہب الہی میں، بلکہ دوسرے ادیان میں بھی، حتیٰ غیر الہی ادیان میں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خود شخص مہدی علیہ السلام۔ جناب امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم جو ہے اگر بیان کرنا چاہیں جو امام مہدی بن حسن عسکری علیہ السلام، اس حوالے سے بھی کافی نظریات پائے جاتے ہیں۔ مثلا مشہور جو ہے نظریہ وہ کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آخر الزمان میں پیدا ہوں گے، متولد ہوں گے، جبکہ ہمارا شیعہ کا اور بعض اہل سنت کا نظریہ ہے کہ وہی امام حسین علیہ السلام کے نمے فرزند ہوں گے۔
تو اس میں بھی بہرحال کافی نظریات ہیں کہ جس کی ہر ایک کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ امامت خاص میں امام مہدی علیہ السلام میں آئے گی۔ اس کے بعد دوستان عزیز، نظریہ مہدویت کا صرف ہم تعارف کرائیں گے۔ اصلی موضوع ہمارا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اگرچہ آگے جا کے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، نظریہ مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا۔ ابتدا میں جو بحث میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا فرق ابتدا سے ہی ذہن میں رکھ لیں کہ جو بعد میں ہمیں بار بار دہرانا نہ پڑے اور بحث غلط نہ ہو، کہ ایک ہے عہدہ یا منصب اور ایک ہے مقام اور مرتبہ، پرسنالٹی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مثلا امامت یہ عہدہ ہے، یہ مقام نہیں ہے۔ تھوڑا دقیق اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ یہ بہت ہی مہم چیز ہے۔ اگر یہ حل نہ ہوئی تو آخر تک ابحاث حل نہیں ہوں گی۔ کہ امامت ایک عہدہ ہے، جبکہ خلافت اور ولایت یہ ہے مقام، مرتبہ اور پرسنالٹی۔ پہلے مقام اور مرتبہ، پرسنالٹی ہوتی ہے، تب جا کے عہدہ ملتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی معاشرے میں چلے جائیں، ہر جگہ پر اگر البتہ قانون پر عمل ہو تو قانون یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا مقام ہوتا ہے، جتنا جس کے پاس مرتبہ ہوتا ہے، اس مقام اور مرتبہ کے مطابق اس کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خداوند عالم کا بھی یہی قانون ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک جو عہدے ہیں مشہور وہ تین ہیں: نبوت، رسالت اور امامت۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عہدے ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، جیسے وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل، کرنل، یا ادھر دوسری طرف چلے آئیں تو ایس ایس پی، کمشنر، ٹیچر، اس میں پھر جو ہے پرنسپل، اس میں آ جائے گا نیچے سے نیچے آتے جائیں، خاکروب جھاڑو دینے والا، سنتری پہرے دینے والا۔ اس میں ہر لوگوں نے معیار بنائے ہوتے ہیں کہ جس کی صلاحیت، جس کی قابلیت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا ہوگا، اس کو یہ عہدہ اس کی قابلیت کے مطابق دیا جائے گا۔ خداوند عالم نے بھی یہ دو مقام مست ہیں، ایک خلافت اور ایک ولایت۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ پرسنالٹی ہے۔ اگرچہ یہ بھی اللہ عطا کرتا ہے لیکن اس میں انسان کا اپنا بھی دخل ہوتا ہے۔ دو اس کے رخ ہیں۔ عطا کو کہ حقیقی مالک و خالق اللہ ہے، عطا وہ کرتا ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ بعض جو خصوصی مقامات ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے وہ بھی ہیں جو وہ عطا کرتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس دنیا میں آ کے ان تک پہنچتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ مقام ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عہدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو یہ مقام و مرتبہ کے مطابق ہی عہدہ دیتا ہے۔ پس یہ جو مقام ہیں اللہ کے دیے ہوئے عہدوں کے لیے، اللہ کے عہدے پھر کر دوں کون سے ہیں؟ نبوت، رسالت اور امامت۔ ان میں بھی بعد میں تفصیل ہوگا، بیان ہوگی کہ خود نبوت میں بھی، رسالت میں بھی درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور امامت کا عہدہ
ان سب سے افضل ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی امام تھے، اور نبی بھی گزرے ہیں رسول وہ بھی امام تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ امام الانبیاء، تمام انبیاء کے، تمام مخلوقات کے یہ امام ہیں۔ بس اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس رہنی چاہیے کہ ایک فرق، ایک ہوتا ہے مقام، مرتبہ، پرسنالٹی، ایک ہوتا ہے عہدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ بس یہ خلافت اور ولایت یہ مقام ہیں، یہ عہدے نہیں ہیں، لیکن نبوت، رسالت اور امامت یہ عہدے ہیں، اللہ کی طرف سے فقط عطا کرتے ہیں جس کو اللہ جعل کرے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے فقط اس کے پاس یہ عہدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور امام بھی ہو، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا باقی اور بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی فقط نبی ہو، رسول بھی نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول 313 ہیں اور ان میں سے اولو العزم پیغمبر، یہ ساری تقسیمیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پاس یعنی نبی ہو سکتا ہے فقط نبی ہو، رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوگا کیونکہ اوپر والا اس کے منصب ہے، اور امام جو ہے اس کے پاس یہ منصب جو ہے ہو سکتا ہے یہ رسول بھی ہو، نبی بھی ہو اور امام بھی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس امامت یعنی سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہو، لیکن اس کے پاس نبوت اور رسالت نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہدے عطا کیے جاتے ہیں، یہ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کون سا عہدہ دینا ہے، لیکن مقام اور مرتبہ یہ ہر کسی کے پاس ہو سکتا ہے جو اس تک پہنچ جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بعض مقامات، بعض مراتب فقط اللہ نے بعض لوگوں کو عطا کیے ہیں اور باقیوں کے لیے رستہ کھول دیا ہے، وہ بھی ان کے نزدیک نزدیک پہنچ سکتے ہیں۔ اب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عہدہ عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کے اپنے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس فقط کیا ہے؟ مقام ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس میں فرق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ امامت اور خلافت ایک ہی چیز ہے، ولایت اور خلافت ایک ہی چیز ہے، یا نبوت اور ولایت، نہ، علیحدہ علیحدہ، کم از کم یہ دو، عہدہ اور چیز ہے، اس کے بعد منصب اور عہدہ، منصب اور مقام یہ اور چیز ہیں۔ بس جس کے پاس جتنا مقام اور مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ہی عہدہ دے گا، اس کے مطابق ہی منصب دے گا۔ یہ بحث بڑی دقیق ہے۔ بس عرض کر دیا کہ اللہ کے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے، منصب کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقام ولایت سب سے بڑی حقیقی مستقل ولایت اللہ کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ولی ہے ان لوگوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا، الی ہاکذا۔ پس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس عہدہ اور منصب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس مرتبہ اور مقام ہے، مقام ربوبیت ہے، مقام خالقیت ہے، مقام مالکیت ہے۔ عہدہ ربوبیت اور معذرت چاہتا ہوں، ربوبیت اور وحدانیت کا عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، بلکہ ربوبیت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ولایت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح مقام اور مرتبہ بھی حقیقت میں وہ خدا عطا کرتا ہے، اگرچہ عرض کیا کہ اس میں انسان کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، خدا نے رستہ کھول کے رکھا ہے۔ ولایت پر، خلافت پر، عمومی خلافت بعد میں عرض کروں گا، سب کو خدا نے دی ہے، لیکن وہ خلافت خاص جو اعلیٰ مقام ہے جس کو انسان کامل کہتے ہیں، اس میں انسان کی اپنی کوشش بھی ہے، لیکن اس کی خاص شرائط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے عصمت، یہ خدا عطا کرتا ہے، اس کا ملکہ۔ پس اسی طرح واضح ہو گیا کہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ حقیقت میں پہلا ہے خلافت اور دوسرا ولایت۔
یہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ولایت پر جب انسان پہنچتا ہے تو خلافت پر پہنچ جاتا ہے، خلافت پر سے آگے ترقی کرتا ہے تو ولایت پر۔ حقیقی سیر یہ ہے، کیونکہ عمومی خلافت اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا، جو بعد میں بیان کروں گا کہ اللہ نے کیونکہ اپنی مخلوق کو خود خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وجود سے۔ اس کی حقیقت بعد میں ہوگی، کیونکہ میں انسان اور جان شناسی میں حقیقت بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ جب انسان خلافت پر ترقی کرتا ہوا اعلیٰ مقام پر آ جاتا ہے تو اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ولایت کے بھی مقامات ہیں، ہر ولی کا دوسرے سے اوپر، اور عالی ترین جو مقام ولایت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چہردہ معصومین اور انبیاء کو حاصل ہے۔ تو دوستان عزیز دیکھیں، اب میں اس کی آیت ایک دو بیان کر دیتا ہوں۔ خدا بند عالم فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل بر ارض فاعل، دوام پر یعنی جب بھی خلیفہ بناؤں گا میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلیفہ میں بناتا ہوں، زمین میں خلیفہ میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ جو پہلی ایت پڑھی اس سے کیا ہو گیا؟ عرض کیا کہ ابھی ذہن میں رکھیں کہ فعلاً فقط عمومی خلافت سے ہمارا لین دین ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خلافت عظمیٰ سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سب کو خلیفہ بنا دیا، انسانوں کو خلافت عمومی، ایک خلیفہ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ مریم میں آیا 30، قال انی عبد اللہ، سب سے پہلا جو مقام اور مرتبہ کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو خلیفہ ہونے میں، ولایت میں بھی جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ اللہ کا عبد ہونا۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ بھی عطا کرتا ہے، انہوں نے خود بھی بندگی کی۔ اتانی الکتاب، مجھے کیا کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اور مجھے پھر کیا قرار دیا گیا، نبی۔ پہلے بندگی کے مقام پر، عبودیت کے مقام پر پہنچے، عبد بن گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بلند ترین مقام جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ایسا نہیں کیا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، بنبیہ، بامامہ، بعبدہ، اپنے عبد کو وہ سیر کرائی معراج کی رات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، مقام عبودیت پر پہنچے۔ اتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، یہ مقام بھی اللہ نے دیا۔ وجعلنی نبیا، پھر اللہ نے مجھے نبی قرار دیا، نبی بنا دیا۔ اسی طرح ہم جو پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبدہ، پہلے مقام اور مرتبہ، پھر عہدہ، یعنی پہلے ان کا مقام عبودیت عبد کے مقام پر، اور اس کے بعد پھر کہاں پر پہنچے؟ مقام رسالت پر۔ اسی طریقے سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بھی پہلے مقام عبودیت۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کیا ہے؟ ولی ہے، ولایت عظمیٰ حقیقی و مستقل اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد کس نے عطا کی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ نے رسول کو ولایت عطا کی، یعنی یہ مقام اور مرتبہ پہلے ولایت کا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، آگے آیت آپ کے ذہن میں ہے۔ تو دوستان عزیز، میں ابھی تک کہنا کیا چاہتا ہوں کہ پہلے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد عہدہ ملتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت پہلے جو پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، پہلے ان کا مرتبہ اور مقام ولایت کا، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلے وہ ولی ہیں، ولایت پر فائز ہیں، اس کے بعد پھر حجت اور امامت کی جو ہے اس پر مرتبے پر۔ اسی طریقے سے ایک اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، صدیقہ طاہرہ، نہ عہدہ نبوت ہے، نہ امامت ہے، نہ رسالت ہے، لیکن اس کے باوجود امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم
تو تمام کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، ولایت رکھتے ہیں، خلافت کا مقام رکھتے ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ وہ ہم پر بھی حجت رکھتی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ ہم سے بھی بلند ہے۔ تو ابھی تک یہ بات ثابت ہو جانی چاہیے۔ حدیث کتاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ولایت کبریٰ کے مقام پر ہیں، ایسی ولایت کہ جس کی وجہ سے باقی ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ بس مقام ہے، عہدہ کیوں نہیں دیا؟ شاید مقام نسوانیت کی وجہ سے، یا جو بھی خدا کو منظور تھا۔ نہ جناب سیدہ سلام اللہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، لیکن حجت خدا ہے، ولایت اور خلافت کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ہی رتبہ اور مقام عطا کرتا ہے، مرتبہ عطا کرتا ہے، اور وہی عہدہ بھی دیتا ہے، وہی منصب بھی دیتا ہے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کروں گا، اس نتیجے کے ساتھ کہ یہ ذہن میں رہے کہ عہدہ اور منصب اور ہوتا ہے، مقام و مرتبہ اور ہوتا ہے۔ جس کا جتنا مقام اور مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عہدہ اور منصب عطا کرے گا، جیسے کہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ باقی انشاءاللہ بس اگلی درس میں، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔